بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھروں میں خیر و برکت پیدا کرنے والے 11 اسباب۔ نمبر 1، پاکیزہ گفتگو۔ کسی گھر میں برکت ڈالنے والے اسباب میں سے ایک اہم سبب گھر والوں کا آپس میں پاکیزہ گفتگو کرنا ہے۔ نمبر 2، شفقت اور آسانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے کہ شفقت اور نرمی کسی بھی چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ بس معاملات میں نرمی برتنا برکت، اطمینان و سکون کو دعوت دیتا ہے۔ رفقا بالقواریر، یعنی خواتین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ گھر کی خواتین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بھی رزق، برکت اور زندگی میں نیکی کے کاموں کی توفیق ملنے والے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے، کیونکہ گھر کی خواتین کی وجہ سے ہی گھر بنتے، بستے، بچتے، جچتے اور آباد ہوتے ہیں، لہذا وہ اس بات کی حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے۔ نمبر 4، باہمی احترام۔ گھر والوں کو ایک دوسرے سے احترام سے پیش آنا چاہیے۔ گھر کی فضا کو خوشگوار بنانا ہے، جبکہ گالم گلوچ اور برے الفاظ باہمی الفت و محبت کو برباد کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر اور نماز گھر کو اور گھر میں رہنے والوں کو بابرکت بنا دیتی ہیں۔ نمبر 6، شرکت اور میل جول۔ گھر والوں کی کسی بھی کام میں باہمی شرکت، جیسے اکٹھے کھانا، بھی خیر و برکت سمیٹنے کا باعث ہے۔ مقولہ ہے، مشہور ہے کہ جس گھر کے افراد ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوں وہ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں۔ نمبر 7، حمد و شکر۔ اپنی زبان کو اللہ کی حمد و ثنا اور شکر کا عادی بنانا کہ اس کی نعمتیں بے حساب ہیں۔ نمبر 8، تلاوت قرآن کریم۔ روزانہ کے حساب سے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنانا۔ نمبر 8، کثرت استغفار۔ استغفار کی کثرت اور اس پر دوام نیز صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب بھی رزق کو کھینچ لاتا ہے۔ نمبر 10، والدین کی فرما برداری و صلہ رحمی۔ یہ دو ایسی صفات ہیں جو اللہ جل شانہ سے براہ راست ملاتی ہیں۔ نمبر 11، حلال رزق کے حصول کی کوشش اور حرام سے مکمل اجتناب، اس لیے کہ برکت حلال اور پاکیزہ مال میں چھپی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، کسی کے کام آنا ہی دنیا اور آخرت میں آپ کے کام آئے گا۔ آخر میں لائک، سبسکرائب اور شیئر، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔